معزز و محترم سامعین کرام، جناب ریڈیو تیمور اور میرے محبوب حاضرین، آج کا جو موضوع ہے اقبال کا نظریہ انقلاب شعور، میں نے اپنی گفتگو کو 4 مراحل سے گزارنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا یہ مختصر سی تمہید، بریف انٹروڈکشن۔ دوسرا یہ کہ انقلاب شعور کو کیا سمجھا گیا، اور تیسرا یہ کہ انقلاب شعور پر جو تنقید ہوئی اس کا محور کیا تھا، اور فائنلی چوتھا یہ کہ اقبال کا نظریہ انقلاب شعور کیا تھا۔ لیکن جب ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تو 3 بہت ہی گہرے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس شعور میں انقلاب نہیں ہوتا وہ کیسا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ جس شعور میں انقلاب ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انقلابی شعور پیدا کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ یہ 3 سوال پیدا ہوتے ہیں جب ہم انقلابی شعور کی بات کرتے ہیں۔ لیکن میری دانست میں یہ جو موضوع ہے انقلابی شعور، یہ شاید پہلی دفعہ مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے کہ اس موضوع پر دبستان اقبال میں جسارت کر سکوں کہ علامہ صاحب کیا کہتے تھے، کیا چاہتے تھے۔ اور مجھے ویسے بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ اس عظیم ادارے میں جو علامہ اقبال کی وراثت میں جس طریقے سے ولید اقبال اس کو لے کر چل رہے ہیں، یہ بہت بڑی اس دور انٹلیکچولائزیشن کے حوالے سے جب شمعیں بجھتی جا رہی ہیں ایک ایک کر کے اس میں یہ اپنی جوت جگائے ہوئے، اپنی جوت، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ اس دور میں اقبال کی آواز کو اتنی ہی بلند پکار سے لیے چلے جانا جس میں اقبال خود کہا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع بہت ہی نازک موضوع ہے۔ میں نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کیوں نہ ہوئی۔ حالانکہ جو عاشقان اقبال ہیں وہ تو ہم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ اگر وہ نہیں جانیں گے، عاشقان اقبال مطلب آپ لوگ، اگر آپ ہی نہیں جانیں گے تو دنیا میں کون جانے گا۔ لیکن اس پر گفتگو کیوں نہ ہوئی، یہ اتنی کم کیوں ہوئی۔ تو میں سوچتا رہا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہم جو زندگی میں خواب دیکھتے ہیں تو ہم اپنے حسین خوابوں کا تجزیہ کرنا چاہیں خواب میں تو ہم نہیں کر سکتے۔ خواب ٹوٹ جائیں گے نا، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو موضوعات ہیں یہ شیشے سے بھی، کانچ سے بھی نازک ہوتے ہیں۔ ماں کی محبت کا موضوع ہے، تجزیہ کرنا چاہیں کیسے کریں گے۔ کسی کا انتظار کا موضوع ہے، کیسے کریں گے ہم تجزیہ؟ ہم نہیں کر سکتے۔ انقلاب شعور، اس کا تجزیہ کرنا چاہیں کیسے کر سکیں گے؟ پھر بھی میں نے کانٹوں پہ زبان رکھ دی۔ نازک موضوع، اگر نہیں کر سکتے تجزیہ تو کیا کیا جائے؟ آپ نے ایک حسین نغمہ سنا ہوگا، میں تمہید کی بات کر رہا ہوں، مختصر سی تمہید۔ ایک اپنے حسین نغمہ سنا ہوگا، اگر نہیں ہم اس کا تجزیہ کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ تو
وہ جو آپ نے سینکڑوں بار نغمہ سنا ہے نا کہ صرف احساس ہے، روح سے محسوس کرو، صرف احساس ہے، روح سے محسوس. یہ جو نازک ہوتے ہیں نا موضوعات، انہیں محسوس کرنا پڑتا. انقلاب شعور نازک ترین موضوع ہے، اسے محسوس کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ نہ یہ بول ہے نہ کوئی آواز ہے، تو کیا ہے؟ ایک خاموشی ہے. اس نغمے کا ایک خاموشی ہے جو کہتی ہے، سنا کرتی ہے. نہ یہ بجھتی ہے، نہ یہ رکتی ہے، نہ ٹھہری ہے کہیں. نور کی بوند ہے، صدیوں سے بہا کرتی ہے. یہ جو احساس کے موضوعات ہیں، یہ تو جنم کے ساتھ ہی، ہمارے جنم کے ساتھ ہی ایسے موضوع ہیں، یہ نور کی بوندوں کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں. معزز حاضرین، یہ جو انقلاب شعور ہے، اسے صرف تجزیہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کا احساس بھی کرنا پڑے گا. لیکن یہ تو تھی ایک بریف سی تمہید. لیکن اس موضوع کو کیا سمجھا گیا؟ عمومی طور پر اس موضوع کو، عمومی طور پر انقلاب شعور کے نظریے کو جو سمجھا گیا تو وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، بڑا ہی عجیب ہے اور بڑا ہی حیرت انگیز ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انقلاب شعور ہے، جب شعور میں انقلاب آتا ہے تو اسپیس اینڈ ٹائم کا تصور شعور میں ختم ہو جاتا ہے. یہ جو نظریہ ہے انقلاب شعور کا، جو کہ سمجھا یوں سمجھا گیا کہ انقلاب شعور جب ہوتا ہے تو شعور میں اسپیس اینڈ ٹائم، یعنی زمان و مکان، زمان کیا؟ وقت، مکان کیا؟ اسپیس، جگہ، اس کا تصور ختم ہو جاتا ہے. اور یہ انسانوں میں ایسے تمام لوگ جو ہمہ پر یقین رکھتے ہیں، جو وحدت الوجود پر یقین رکھتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے کہ جب شعور میں انقلاب آتا ہے تو پھر اسپیس اینڈ ٹائم کا تصور ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ انقلاب، شعور کا انقلاب سب سے پہلے انہوں نے ہی کہا، ہمہ والے جتنے بھی بزرگ تھے. اور اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، چاہے وہ ہندوازم سے ان کا تعلق ہو، چاہے وہ عیسائیت سے ان کا تعلق ہو، چاہے یہودیزم سے ہو، جن سے بھی ان کا تعلق ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نظریے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسپیس اینڈ ٹائم ختم ہو جاتا ہے انسان کے شعور میں جب انقلاب آتا ہے. اس ایک بات کو جو یہ کہتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اہل تصوف ہے، یہ معرفت رکھتے ہیں. اور ان لوگوں کو جو معرفت رکھتے ہیں وہ اس انقلاب شعور کو روحانیت کا نام دیتے ہیں. لیکن مغرب میں سے پیور انٹلیکٹ کا نام دیا گیا ہے. روحانیت کا اس لیے کہتے ہیں وہ کہ انسان جو ہے بذات خود کچھ نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنی ذات کے اندر خدا ہے، جو ہمہ است ہے، جو وحدت الوجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ ہے وہ ظاہر ہوا ہے جتنا کہ ہم جان سکتے ہیں اپنی صفتوں میں. کچھ بھی ہے وہ اللہ کا روح ہے. ایسا نہیں ہے جب وہ پوچھیں گے آپ سے، جب سوال کریں گے کہ اللہ کا کوئی غیر ہے، ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے ہمہ است کے لوگوں کا کہ اللہ کا کوئی غیر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کا تو غیر کوئی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر کون ہے؟ اگر اللہ کا غیر نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟
پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب کن کہا تو کس کو کہا؟ پھر وہ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کچھ اور نہیں تھا، صرف اللہ ہی تھا، تو اللہ کا کن بھی اپنے آپ کو ہی کہا، اور اللہ ہی ان صفتوں میں آ گیا، اللہ ہی ان شکلوں میں آ گیا جو ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو ان کا تصور ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں اس کو اگر ہم اس کی گہرائیوں میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ جب اس میں سامنے آیا ان صفات میں، تو یہ ایک پردہ ہو گیا۔ اس پردے کو ہم نے جب ختم کرنا ہے، اس پردے کے باہر چلے جانا ہے، تو پھر وہ انقلاب شعور ہوگا، اور وہ جو انقلاب شعور ہوگا وہ ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تصوف کی ریاضتیں کرنا ضروری ہے، تصوف کے مراقبے کرنا ضروری ہے، اور جب ہم تصوف کے مراقبے کرتے ہیں اور اس کی ریاضتیں کرتے ہیں تو پھر ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں قرآن کی سورت 57 اور آیت 3 کے مطابق جو انسان ہے وہ اس مقام پر چلا جاتا ہے جو وہ آیت کہتی ہے۔ اور آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ پھر اس کا وہ مقام آ جاتا ہے، جب اس کا وہ مقام آ جاتا ہے تو اس میں خدائی شعور پیدا ہوتا ہے، اور جو خدائی شعور جب پیدا ہوتا ہے تو پھر وقت کی جو ڈیوریشن ہے وہ ڈیوریشن لیس ہو جاتی ہے، وہ ڈیوریشن ختم ہو جاتی ہے، اور جو جگہ ہے، جو سپیس ہے، وہ جو ڈسٹنس ہے، وہ ڈسٹنس لیس ہو جاتا ہے۔ اور جب ڈسٹنس لیس ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ پھر ان کا مقام خدائی مقام ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جو ہماری صوفیہ کی شاعری آتی ہے، جو اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں اور یورپ میں بھی، جیسے بلیک نے اپنے نظریے، براؤننگ نے، بلیک نے اور بہت سے لوگوں نے افلاطون سے لے کر محی الدین ابن عربی، بلے شاہ صاحب، یہ سارے کے سارے پیروکار تھے اسی ہماؤست کے۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اس مقام پر آ جاتا ہے جو کہ خدائی شعور ہے، اور خدا کے مقام پر آ جاتا ہے، تو پھر وہ جو آواز آتی ہے مختلف ہمارا کلام سامنے آتا ہے کہ بندے کو خدا کرتا ہے عشق۔ اور پھر آپ نے بہت سے ایسے بھی سنے ہوگے کہ الف میم دی مروڑی پا کے آیا تے عاشقاں نے گل جان دے۔ اور پھر آپ نے ایسے ہی بہت سا کلام سنا ہوگا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان آخر میں اصل میں کیا ہے؟ خدا ہے، اصل میں کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اس ایک بات کو جاننے کے لیے اس موضوع کو، انقلاب شعور کو، یہ سمجھا گیا کہ جب شعور میں انقلاب آتا ہے تو پھر انسان خدا ہو جاتا ہے، انسان خدا کا روپ ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کی جو شکل اس نے اپنائی ہوئی ہے وہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ ہے انقلاب شعور کا وہ نظریہ جسے عمومی طور پر سمجھا گیا، دنیا میں سمجھا گیا۔ افلاطون بھی یہی کہتا تھا، اس کی جو کیو تھیوری آپ نے سمجھی ہے، آپ نے پڑھی ہے، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ تب تک ہی سائے ہیں، اس غار کے بعد جو ہمیں سائے نظر آتے ہیں، اصل میں وہ کیا ہے کہ وہ سائے جو ہیں وہ کسی اور مخلوق کے ہیں، اور وہ مخلوق کیا ہے؟ پھر اس کے پیچھے وہ یہی وحدت الوجود کے لیے، ہماؤست کے لیے۔ جو ابن عربی تھا اس نے تو بہت سے دلائل دیے، اور قرآن کریم سے دیے اس نے دلائل ہماؤست کے لیے، کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہے، ہر شکل میں اللہ ہے، مگر ہم اسے کہہ نہیں سکتے، ہم کرسی کو خدا کہہ نہیں سکتے، کرسی کہیں گے، مگر ہے یہ اللہ۔ تو اس نے کہا کہ آیت مبارکہ ہے کہ تم جس طرف بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ ہے۔ تو ایسے انہوں نے بہت سے دلائل دیے، جس کا یہ مطلب تھا کہ وحدت الوجود ہی ایک ایسی بات ہے جو جہاں تک انسان نے مکمل طور پر پہنچنا ہے۔ لیکن
حاضرین، اس پر دو گروہوں نے بڑی شدید تنقید کی. دو گروہ. ایک گروہ تھا ریشنلسٹ، دوسرا گروہ تھا ایکسٹرا ریشنلسٹ. ریشنلسٹ کون تھے؟ عقلیت پسند. عقلیت پسند کسے کہتے ہیں؟ ریشنلزم کسے کہتے ہیں؟ ریشنل وہ کہتے ہیں کہ انٹلیکٹ از سپریم اتھارٹی. جن کو ہم ریشنلسٹ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ریشنلسٹ کا مطلب ہے، ریشنلزم کا مطلب ہے سپریم اتھارٹی. انٹلیکٹ از سپریم اتھارٹی. اور دوسرا گروہ تھا ایکسٹرا ریشنلسٹ. وہ کون ہے؟ پہلے ریشنلسٹ کون ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یورپ پر زمانے اندھیرے تھے، اندھیرے زمانے تو نوسٹ ہوا کرتے تھے. نوسٹسزم. تو نوسٹسزم کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے ایمان اہم نہیں ہے. عیسائیوں کا تھا جو نوسٹ، جن لوگوں نے نوسٹسزم اختیار کیا، وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کو فیتھ کی ضرورت نہیں ہے. فیتھ کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت نہیں ہے. پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے تھے ضرورت ہے اسپرچل نالج کی. یہ اسپرچل نالج کی کیوں ضرورت ہے؟ وہ کہتے تھے اس لیے ضرورت ہے تاکہ سیلویشن مل سکے، نجات مل سکے. ان کو کہا جاتا ہے ناسٹ. اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے مکتی ملے گی، ہمیں نجات ملے گی. یہ جو نجات ہے اس کے پیچھے ہم آؤست ہے. یہ جو ریشنلسٹ تھے، عقلیت پسند تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے. تنقید کرتے ہوئے اس نظریے پر، عمومی نظریے کے اوپر، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نظریہ انقلاب شعور، جو عمومی طور پر اختیار کیا گیا، انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے کہ انسان میں خدائی شعور پیدا ہو سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے اس کی دلیل یہ دی. انہوں نے کہا کہ ساری تاریخ میں، یہ ان کی دلیل ہے، ریشنلسٹوں کی دلیل ہے. انہوں نے کہا ساری تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اسے خدائی شعور مل گیا ہے. یہ تصوراتی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی پوری تاریخ میں ایسا کوئی انسان سامنے نہیں آیا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ مجھے خدائی شعور مل گیا ہے. اور منصور حلاج کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ ہوں. اس نے یہ کہا تھا کہ میں آن الحق ہوں. آن الحق سے کیا مراد ہے؟ اس نے اس تھیوری کے خلاف بات کی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ انسان اصل میں سچ نہیں ہے، انسان حق نہیں ہے، انسان سچ نہیں ہے، یہ ایک سایہ ہے. اس نے افلاطون کے نظریے کے اوپر اس نے کی تھی، تنقید کی تھی. منصور حلاج نے اسے اس بات کے اوپر سزا نہیں ملی تھی جو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ منصور حلاج کو آن الحق کے اوپر مار دیا گیا. نہیں، ایسا نہیں تھا. تو کس بات کے اوپر مارا گیا تھا اسے؟ کس بات کے اوپر؟ وہ تو اس نے یہ کہا تھا، جب وہ حاجی آئے تو حاجیوں سے جب اس نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کعبے کا طواف کیا ہے. تو اس نے کہا کہ کعبہ تمہارا جو دل ہے اس کا بھی کبھی طواف کیا ہے؟ اس کے اوپر جب گفتگو ہوئی تو وہ جو لوگ تھے وہ اس بات کو لے کر چلے کہ منصور حلاج نے تو ایک اور کعبہ بنا دیا ہے. اس بات کو اتنا ایکسپلائٹ کیا گیا کہ آخر کار اس کو مار دیا گیا اس بات کے اوپر. لیکن اس بات کے اوپر نہیں مارا گیا تھا اس کو کہ اس نے آن الحق کہا. آن الحق کا اس کا یہ کہنا تھا کہ میں ہوں، میری آئیڈینٹی ہے، میں ایک سچ ہوں، میں انسان ہوں، میں سوچتا ہوں، میرے نظریات ہیں. اور وہ بہت بڑا مفکر تھا. وہ کوئی مجذوب نہیں تھا، وہ رائٹر تھا، وہ فلسفر تھا، وہ سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا. تو عقلیت پسندوں نے یہ کہا کہ منصور حلاج کی نہیں دی جا سکتی مثال. پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے خدائی شعور مل گیا ہے. لہذا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں اصل میں ان کی پرسنالٹی کے اندر ڈس انٹیگریشن پیدا ہو جاتی ہے، انتشار پیدا ہو جاتا ہے. کیوں انتشار پیدا ہوتا ہے؟ کہ یہ جو ریاستیں کرتے ہیں، یہ جو مراقبے کرتے ہیں،
تو ان مراقبوں کی وجہ سے جو نیورونز ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ نیورونز کی سائنس کیا ہے، اس کی اناٹومی کیا ہے؟ جو انسان کو لاکھوں کروڑوں اربوں نیورونز ملے ہوئے ہیں، اس میں جو میسیجز ہوتے ہیں، میسیجنگ ہوتی ہے، کیمیکل میسیجز ہوتے ہیں، کیمیکل اور الیکٹریکل میسیجز جو اٹھتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ بلاک ہو جاتے ہیں۔ کیوں بلاک ہو جاتے ہیں؟ کہ میڈیٹیشن میں ایک میننگ لیسنس کو پرسو کرتے کرتے آگے بلاک ہو جانے سے وہ اپنے راستے خود لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایلوژنس پیدا ہوتے ہیں، ڈیلوژنس پیدا ہوتے ہیں، ہیلوسینیشن پیدا ہوتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدائی شعور مل گیا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے تنقید کی اس عمومی نظریے پر۔ لیکن جو بہت دلچسپ تنقید ہے وہ پرویز کی ہے علامہ اقبال کے نظریے کے اوپر۔ غلام محمد پرویز صاحب قرآن کے بہت بڑے محقق، کسی زمانے میں اقبال کی محفل میں جایا کرتے تھے۔ ایک وہ بھی دور تھا، وہ بھی کیا یادیں تھیں۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ انہوں نے پورے کے پورے علامہ اقبال کے کلام کو رد کر دیا، اس کو مسرد کر دیا۔ کیوں کر دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں، پرویز صاحب نے کہا کہ یہ جو عمومی نظریہ ہے، کون سا؟ یہ انقلاب شعور کا، یہ غلط ہے اور بالکل نادرست ہے۔ اس لیے نادرست ہے کہ یہ جو تصوف ہے یہ اسلام کے گلشن میں، اسلام کے چمن میں یہ اجنبی پودا ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو، کسی اور عقیدے سے ہو تو ہو، لیکن اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اور پرویز صاحب کو میں ذاتی طور پر ایکسٹرا ریشنلسٹ کہتا ہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ ریشنلسٹوں سے پلس کہتا ہوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں، وہ تو کہتے تھے، ریشنلسٹ تو یہ کہتے تھے کہ انٹلیکٹ از اے سپریم اتھارٹی۔ جو ایکسٹرا ریشنلسٹ ہے، نہ صرف پرویز صاحب بلکہ جتنے بھی دنیا میں ایکسٹرا ریشنلسٹ جن کو میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نتھنگ بیونڈ انٹلیکٹ، نتھنگ بیونڈ انٹلیکٹ۔ پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ انٹلیکٹ ہے، عقل ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن عقل تنہا نہیں جا سکتی، اسے ضرورت ہے وحی کی۔ وحی ساتھ چلے گی تو عقل سیدھا راستہ لے گی، اگر وحی ساتھ نہ چلی تو عقل سیدھا راستہ نہیں سیدھا راستہ اختیار نہیں کرے۔ اس کے باوجود وہ ایکسٹرا ریشنلسٹ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ایکسٹرا ریشنلسٹ ہے کہ انہوں نے جو وحی کا تجزیہ کیا وہ بھی ریشنلسٹ تھا۔ جب انہوں نے قرآن کی تحقیق کی ساری عمر لگا کر اور مفہوم القرآن پیش کیا، تو اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جو وحی لگتے ہی نہیں ہیں۔ ایک سوشیالوجی کی کتاب لگتے ہیں، ایک کمپینڈیم آف سوشیالوجی لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ بات کر رہا ہے، لگتا ہے کہ انسان بات کر رہا ہے۔ تو وحی کو جب انٹلیکچولائز، وحی کو جب مرچ کر دیا، عقل میں مرچ کر دیا، تب میں نے سوچا کہ یہ ریشنلزم نہیں ہے، ایکسٹرا ریشنلزم ہے۔ اور جو انہوں نے اقبال کے نظریہ انقلاب شعور پر تنقید کی تو وہ کیا تھی؟ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میرے دل میں جناب پرویز صاحب کا بہت احترام ہے، استفادہ بھی کیا انہوں نے، لیکن میں اکیڈیمکلی ذرا اس کے اوپر آگے بڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اقبال سمجھ نہیں سکا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ یہ کب الفاظ کہے انہوں نے جاوید نامہ کا 27 لیکچرز دیے، 27 لیکچرز جاوید نامہ کے اوپر، اور جاوید نامہ کا تجزیہ پرویز سے بڑھ کر ابھی تک سامنے نہیں آیا، کسی کا ترجمہ کیا ہے، لیکن جو لیکچرز دیے انہوں نے وہ بہت ڈسکرپٹیو ہے، کمال کر دیا۔ لیکن جب بجائے بات پر انہوں نے اتنی شدید تنقید کی ہے، اتنی تنقید کی ہے کہ اللہ حفیظ کیا نہ کہہ دیا۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا اقبال
وہ تو تصوف کا پیروکار تھا، وہ تو وحدت الوجود کا پیروکار تھا، وہ تو ہماؤس کا پیروکار تھا. اس لیے میں مسترد کرتا ہوں ایک تنقید. اور کتاب انہوں نے اس موضوع کے اوپر لکھی، اس کا نام ہے اقبال اور تصوف. دوسری تنقید انہوں نے کہا کہ اقبال میٹا فزکس کو سمجھ ہی نہیں سکا. یہ بڑی اہم بات ہے. پرویز صاحب نے فرمایا اقبال میٹا فزکس کو نہیں سمجھ سکا، اور میٹا فزکس کے کئی پہلوؤں کو اقبال نے نہ جانتے ہوئے اس کی انٹرپریٹیشن ہی درست نہیں. آپ جانتے ہیں نا میٹا فزکس کسے کہتے ہیں؟ میٹا فزکس ہیں زندگی کے وہ حقائق جو حواس خمسہ کی کو گرفت میں نہیں لاتے، صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں. حسن زندگی کی ریزنز کیا ہیں؟ میٹا فزکس. محبت میٹا فزکس، سائیکالوجی اسپیشل میٹا فزکس. مثال کے طور پر کسی بچے کی ایک پینٹنگ ہوتی تھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ اسکول میں دیکھ رہا تھا ایک لیچ گیدرر، ایک جو مانگنے والا بچہ ہے، تو وہ ایک مدرسے میں باہر کھڑا وہ دیکھ رہا تھا. تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ کو حسرت ہے کہ وہ بھی اسکول میں داخل ہوتا، لیکن اس کی گہرائی کیا ہے وہ وہی بچہ جانتا ہے. میں نے اپنے ناول منظر میں ایک بات لکھی، اس میں نے کہا کہ یہ جو ہاتھ کے چھالے ہیں اس کے اوپر ایک مزدور ایک پروفیسر کو کہا جائے کہ ہاتھ کے چھالے کے اوپر لیکچر دے تو وہ گھنٹوں لیکچر دے دے گا. لیکن ایک مزدور کو کہے جس کے ہاتھ پر چھالے پڑے ہوئے ہیں محنت کے کہ اس چھالے کے اوپر آپ لیکچر دو، وہ شاید ایک لفظ نہ بولے لیکن اس کی خاموشی میں جو سمندر ہے یہ وہی جانتا ہے. پرویز نے کہا اقبال نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ دوسری لائن پر چلا گیا. دو تنقید تھی ان کی، ایک تصوف کی. میں نے جو ان کا حوالہ دیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں دیا، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. مگر ایک لحاظ سے تو پرویز صاحب کو میں اس حد تک تو صحیح کہتا ہوں کہ انہوں نے اقبال کے لیے لکھا کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے کہ ہم اس کی ساری بات کو منوان تسلیم کر لیں. یہ تو ٹھیک کہا انہوں نے. ہم کیوں تسلیم کریں اقبال کی ہر بات کو؟ یہ پرویز صاحب نے کہا جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. یہاں تک پرویز صاحب ٹھیک ہے. لیکن مجھے پرویز صاحب سے شدید اختلاف کب پیدا ہوا؟ جب میں نے دیکھا کہ پرویز صاحب کی اقبال کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ تھی. اور وہ کیا ہے؟ اب وہ سنیے وہ کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد اقبال کا نظریہ انقلاب شعور ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. پرویز صاحب نے جب لیکچر دیے 27 لیکچرز دیے. اصل میں موضوع پرویز صاحب اور اقبال نہیں ہے، لیکن سارے راہ چلتے چلتے وہ یوں ہی یاد آ گئی، کمپیریٹیوٹی آ رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے حوالہ دیا انہوں نے مختلف حوالے دیے. ایک تو یہ حوالہ دیا کہ اقبال کہتا ہے کہ جو آتشی جلوے ہیں، باہر کا کلام ہے، کیا ٹرم یوز کرتا ہے اقبال. تو ان کا جو آتشی جلوے ہیں یہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے پردے ہیں، ہمیں پردوں سے نکلنا ہوگا. اس نے کہا دیکھا اقبال نے وہی بات کی جو وہ کرتے ہیں، دیکھا. پھر اس نے کہا کہ اقبال نے جب کہا کہ ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، اور وہ کیا ہے جو انہوں نے فرمایا کہ اس جلوہ بے پردہ کو، یہ کیا ہے؟ یہ تصوف نہیں تو کیا ہے؟ اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ.
اور میں ہی تو ایک راز تھا، تو نے یہ کیا غصب کیا؟ مجھ کو میں ہی تو ایک راز. انہوں نے کہا یہ تصوف نہیں تو کیا ہے؟ پھر انہوں نے پھر اس نظم کا حوالہ دیا کہ جو بلبل کی جو چہک ہے وہ پھول کی مہک ہے. انہوں نے کہا تصوف نہیں تو کیا، وحدت الوجود نہیں تو کیا ہے؟ جو پھول کی مہک ہے، بلبل کی وہ چہک ہے. پھر جب انہوں نے اپنے لیکچرز میں سائنٹیفک حوالہ دیا، میں اس کو السٹریشن کے طور پر پیش کرتا ہوں. جب میں کہتا ہوں کہ پرویز صاحب اقبال کو سمجھے تو ضرور، پر ان کے مقام تک رسائی نہ ہو سکی. وہ السٹریشن کیا ہے؟ انہوں نے حوالہ دیا ہے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام. اس میں انہوں نے حوالہ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ حوالہ ہے جو ایک مہر ثبت کرتا ہے. وہ حوالہ کیا ہے؟ The creation of universe is materialization of spirit. اس سے بہت ہی خوبصورت حوالہ اٹھایا اور یہ اقبال نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ The creation of universe is materialization of spirit. اور پھر اقبال نے یہ کہا کہ it is spiritualization of matter. کہ پہلے کیا تھا کہ جو یونیورس تخلیق ہوئی، یونیورس پیدا ہوئی، تو وہ اسپرٹ جو تھی وہ مادے میں بدل گئی. جو اسپرٹ تھی وہ مادہ میں بدل گئی. اور اب کیا ہے کہ واپس مادہ اپنی اسپرٹ کی طرف جا رہا ہے. یہ انہوں نے حوالہ دے کر مکمل کی وہ تنقید جو انہوں نے کہا کہ یہ اقبال کو میں اس لیے مسترد کرتا ہوں ان کے بنیادی کلام کو. لیکن معزز حاضرین اور میرے محبوب حاضرین، اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. پرویز صاحب نے اسپرٹ کا مطلب روح لیا اور اقبال نے یہ مطلب لیا ہی نہیں، ورنہ تو اقبال لفظ سول استعمال کرتا. یہ کہا ہی نہیں اقبال نے کبھی بھی اسپرٹ کو روح کے معنوں میں نہیں لیا. اور بھلے فرض کر لیجئے، پہلے تو یہ کہ اسپرٹ کس معنوں میں لیا اقبال نے. اقبال نے اسپرٹ کا مطلب جو لیا وہ تھا پروگریسو انرجی. اور کیوں لیا اقبال نے؟ کیونکہ قرآن میں ہے سورہ 57 آیت 1، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا سرگرم عمل ہے، بڑھ رہا ہے. اقبال نے کہا کہ ہر دانہ بے قرار ہے اپنی نشو و نما کے لیے. کیوں؟ اس نے کہا یہ کائنات پروگریسو انرجی ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ بن گیا ہوا ہے، یہ نہیں کہا اس نے کہ یہ، مگر پرویز صاحب نے اس کا یہ مطلب لیا. چلے یہ بھی مطلب اگر لے لیا ہے تو اقبال کے سارے کلام میں کہیں نہیں ہے کہ روح اللہ کو کہا جاتا ہے. اقبال کے سارے کلام میں اگر نہیں ہے تو پرویز صاحب نے جب اس کو یوں لیا تو یوں لگتا ہے کہ یہ یا تو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، یا جب وہ قرآن کریم میں اس حد تک داخل ہو گئے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اقبال اس طرف نکل گیا ہے. لیکن اقبال کا وہ موضوع ہی نہیں تھا جو موضوع جو پرویز نے سمجھا وہ اقبال نے کہا ہی نہیں. اگلی بات، جو اقبال تھا وہ بنیادی طور پر قرآن کا اسٹوڈنٹ تھا. اور میری دانش میں جو بڑی ہمبل اسٹڈی میری ہے، being a very humble student of different disciplines، ساری تاریخ میں ایسا کوئی مفکر مجھے نظر نہیں آیا، ایسا کوئی اسکالر، ایسا کوئی عالم نظر نہیں آیا
کہ جس کا مطالعہ اتنا ہو جتنا اقبال کا ہے. مفکرین کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑا دعویٰ ہے، لیکن ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، عام انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں مفکرین کی، چاہے وہ روسو ہو، گوئٹے ہو، کانٹ ہو، یا کوئی بھی جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، دنیا کے کسی مفکر نے اتنا مطالعہ نہیں کیا جتنا اقبال کا مطالعہ تھا. مطالعہ تک بات رہتی تو کافی تھی، لیکن اقبال نے جتنا انڈرسٹینڈ کیا اتنا عام انسان مفکر کر ہی نہیں سکا زندگی کے حقائق کو. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اقبال نے تو دنیا کے سارے لٹریچر کو کنگالا تھا، مذاہب کو کنگالا تھا. نہیں کہا اس نے پنجہ کہ نبض مریض پنجہ عیسیٰ میں چاہیے. اس نے نہیں کہا تھا ضرب کلیم. اس نے بدھ مت کے بارے میں نہیں لکھا تھا، گرو نانک کے بارے میں نہیں کہا تھا، اس نے کس کے بارے میں کیا نہیں کہا. لیکن اگر ان میں سے کسی نے مطالعہ کیا ہوتا تو وہ آخری نبی کو ضرور آخری نبی مان لیتے. جب اس نے تسلیم کیا کہ نبض مریض پنجہ عیسیٰ میں چاہیے، تو اقبال جب اس دنیا میں داخل ہوا تو اس وقت داخل ہوا جب وہ مذاہب سے نکل چکا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیکھتا ہے. اس نے جو سفر شروع کیا اپنے والد کی وجہ سے نہیں کیا. اس نے جو سفر شروع کیا وہ اپنے دور کے علماء کی وجہ سے نہیں کیا. اس نے اپنی ذات کو پہلے بالکل سفید کاغذ کی طرح کیا. پھر اس نے کہا کہ میرا حساب لینا تو محمد کے سامنے نہیں لینا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا تھا. اس نے کیوں کہا کتاب زندہ قرآن کو؟ اگر انہوں نے، اس نے تو کیا ان کا مطالعہ، اگر انہوں نے کیا ہوتا تو کہتے نا، وہ نہیں کہہ سکے. روسو نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ والٹیر نے قرآن پر تنقید کر دی، آخری نبی پر تنقید کر دی. فرانس کا والٹیر. اس کا مطلب ہے ان کا مطالعہ اتنا تھا ہی نہیں. اور اقبال کا جتنا مطالعہ تھا اس نے دنیا کے سارے انقلابوں کا مطالعہ کیا تھا. اور ان تمام انقلابوں میں جو سب سے عظیم انقلاب قرار دیا اس نے انقلاب شعور کو قرار دیا. کیوں قرار دیا اس نے؟ اس لیے کہ اس نے انقلاب شعور کی بنیاد ہی قرآن پر رکھی. وہ جانتا تھا کہ انقلاب شعور میں انقلاب اس کائنات میں آ ہی نہیں سکتا سوائے قرآن کے. اور قرآن میں جو اس کی آگاہی تھی اس کی بنیاد یہ ہے. فرق پرویز میں اور اقبال میں. پرویز لہروں کے اوپر سفر کرتا چلا گیا قرآن کی تحقیق میں، چلتا گیا. اقبال اترتا گیا. وہ طویل سفر کرتے چلے گئے. یہ سمندر ایک لفظ میں غوطہ کہا نا اقبال نے، غوطہ زن ہو قرآن میں ہے مرد مسلم. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ اس کے سفر کے اوپر چلتے رہے، غوطہ زن ہو، اس میں غوطہ زن ہو. وہ اترتا چلا گیا. معزز حاضرین، قرآن نے آگاہی کے لیے ہم آ رہے ہیں انقلاب شعور کی طرف، اور یہ آخری ہمارا وہ ہے سیگمنٹ. قرآن نے آگاہی دی ہے. آگاہی حاصل کرنے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ میں نے ہیومن فیکلٹیز، انسان کو ہیومن فیکلٹیز، یہ سب آپ کی مہربان توجہ. آپ پہلے ہی جانتے ہیں لیکن مزہ لینے کے لیے ذرا بات کرنے میں حرج کیا ہے. بات نے کہا، قرآن نے کہا کہ انسان کو ہیومن فیکلٹیز عطا کی گئی ہے. ہیومن فیکلٹیز کون سی ہیومن فیکلٹیز؟ عقل، ادراک، فکر، تدبر، حکمت، صدر، فواد وغیرہ وغیرہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال نے یہ کیوں نہیں کہا انقلاب عقل؟ کہہ سکتا تھا. اقبال نے کیوں نہیں کہا انقلاب ادراک؟ حالانکہ قرآن ادراک کو بہت بڑا مقام دیتا ہے. کیوں نہیں کہا؟
اس لیے نہیں کہا کہ جو شعور ہے یہ تمام صفات کا کمپینڈیم ہے. یہ جو شعور ہے یہ تمام صفات، یہ جو شعور ہے یہ، میں داخل ہو رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی عظمتوں میں، جسارت کر رہا ہوں آپ کے بیٹھے ہوئے، ہمت کر رہا ہوں، میں جرأت کر رہا ہوں. جو شعور ہے اس کا جو روٹ ہے نا، روٹ وہ ہے شین این رے، شا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اب ڈیفائن کرنے والا ہوں اقبال کا نظریہ انقلاب شعور. میں ابھی اس کو ڈیفائن کرنے والا ہوں اس سے شین این رے. کیا مطلب ہے اس کا؟ انسانی جسم کے بال، یہ شعور اس سے اخذ کیا گیا ہے، اس سے نکلا ہے، قرآن کا لفظ ہے جس سے اخذ کیا گیا ہے سر. لامحدود کتنے بال ہیں ہمارے جسم میں؟ لامحدود ہیں. محاورتاً استعمال کیا گیا، لامحدود بال ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ انسان کو لامحدود صلاحیتیں، فیکلٹیز عطا کی گئی ہیں. کس لیے عطا کی گئی ہیں؟ لامحدود. ہمیں تو صرف چند کا پتہ ہے نا، جو بھی میں نے گنی ہے. اللہ نے کہا ہے کتنی دی ہیں؟ جتنے تمہارے جسم کے بال ہیں. دی کیوں ہیں؟ تاکہ تسخیر کائنات کر سکو. کیوں کہ تسخیر کائنات کے حقائق بھی لامحدود ہیں. ایک فیکلٹی ہوتی تو وہ کتنا کر لیتی تسخیر. اس کے حقائق لامحدود ہیں، تمہیں فیکلٹیز لامحدود دی ہیں. کس کو جاننے کے لیے؟ زندگی کے لامحدود حقائق کو جاننے کے لیے. کس کو جاننے کے لیے؟ کس کو کائنات کو جاننے کے لیے، اس کو تسخیر کرنے کے لیے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اقبال کیا کہتا ہے؟ اس بات سے وہ اپنی عزت بناتا ہے. اقبال کیا عزت؟ نظریہ اٹھاتا ہے. کن کے لیے؟ میرے لیے، دنیا کے لیے. کیا نظریہ؟ انقلاب شعور کا. کیا کہ یہ جو لامحدود فیکلٹیز ہیں، یہ جو لامحدود فیکلٹیز ہیں، یہ جس قدر، یہ میں ڈیفینیشن پر آ رہا ہوں اقبال کی، جس قدر جتنی یہ صلاحیتیں کسی کی زندہ، روشن، توانا، فنکشنل، آپریشنل ہوں گی، اتنا وہ سچائیوں کو سمجھے گا، اس کی گہرائیوں میں جائے گا اور اتنا سچا عمل کرے گا. یہ ہے اس کا نظریہ انقلاب شعور. کہ یہ ساری کی ساری جو شعور ہے، کتنی صلاحیتیں، جو لامحدود صلاحیتیں ہیں، جن کا ہمیں کچھ پتا ہے، باقیوں کا نہیں پتا. جتنی صلاحیتیں ہیں اس کے مجموعے کا نام شعور ہے. جتنی کسی کی روشن ہو جائیں گی، فنکشنل ہو جائیں گی، اتنا زیادہ وہ سچائیوں کو سمجھے گا، اس کی گہرائیوں میں اترے گا اور اتنا زیادہ سچا عمل کرے گا. اس لیے انقلاب شعور ضروری ہے. اور معزز حاضرین، پھر اقبال نے یہ بات اٹھائی کہاں سے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 8 اور 9، 9 اور 11 اور 12. اور اس کو میچور کہاں سے کیا انہوں نے؟ اپنے اس نظریے کو وہاں سے یہ فلسفہ اٹھایا. اور میچور کہاں پر کیا جا کر؟ سورہ الشمس، جس کا حوالہ اقبال دیتا ہے. سورہ الشمس آیات 7، 8، 9، 10، 11. پہلے یہ سورہ بقرہ کی 8 اور 9 کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی یہ دونوں آیت کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں انسانوں میں، یہ ذرا ترجمہ سنیے کہ یہ ذرا اللہ کی بات سنیے. اللہ کہہ رہا، اور پھر دیکھیے کہ اقبال کیسے اٹھاتا ہے اسے. واہ! یہ جو لوگ ہیں، یہ جو انسانوں میں، یہ جو انسان ہے، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آخرت کو تسلیم کرتے ہیں،
حالانکہ یہ نہ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں نہ آخرت کو تسلیم کرتے ہیں. وما یشعرون. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اہل ایمان کو دھوکہ دے دیا. صرف اتنا ہی نہیں، ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا. یہ آیت کہہ رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت 9 کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا. واہ واہ، کیا انسان ہے. اسی زمانے میں نہیں تھے. مجھے بھی ذرا تھوڑا سا کسی دن تو میں اپنے گیان میں جاؤں. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، ہم نے اہل ایمان کو دھوکہ دے دیا. مگر لیکن حالانکہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دیا. انہوں نے اپنی ذات کو، اپنے نفسوں کو دھوکہ دیا ہے. وما یشعرون. لیکن وہ پوری کی پوری صلاحیتیں انہوں نے کینسل کر ڈالی ہوئی ہے. شعور کی ساری صلاحیتیں جو یہ بتاتی ہیں کہ راستہ کدھر ہے. وما یشعرون. اپنے شعور کو ہی انہوں نے کینسل کر کے رکھ دیا، یعنی اپنی ساری صلاحیتوں کو کینسل کر دیا. تب جا کے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میری ذات، میں اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہوں. اگر ایک بھی اس کی صلاحیت زندہ ہو تو وہ کبھی ایسی بات نہ کرے. اللہ نے کیوں نہیں کہا وما تعقلون، کیوں کہا وما یشعرون؟ پھر آگے چلتے اسی سورہ کی، جہاں سے اقبال کہ جہاں سے آسماں کا قافلہ لیتا ہے نور. فیض نے کہا تھا اقبال نے جہاں سے نور لیا، سورہ 11 سورہ 12، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم انسان کی مستقل اقدار کو سنوارنے والے ہیں، ہم بگاڑنے والے نہیں ہیں. فساد کا کیا مطلب ہے؟ مستقل اقدار کو بگاڑنا، کیونکہ فساد حسن کے مقابلہ ہے. محسنین کسے کہتے ہیں؟ جو انسانیت کی قدروں کو مینٹین کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، انہیں محسنین. ان سے لفظ اس کے مقابل آیا ہے مفسد، فساد. ہم انسانیت کی مستقل اقدار کو سنوارنے والے ہیں، حالانکہ وہ بگاڑنے والے ہیں. وَلَا يَشْعُرُونَ. وہاں تک وَمَا يَشْعُرُونَ. وَلَا يَشْعُرُونَ. انہوں نے تو بالکل ہی انکار کر دیا ہے کہ ان میں کوئی صفت ہے بھی کہ نہیں جاننے والی. کوئی صفت ہی نہیں رہنے دی. ان میں تو تھی، انہوں نے کینسل کر دیا. انہوں نے تو کو تو لا کر دیا. وَلَا يَشْعُرُونَ. یہ جو یشعرون ہے یہاں سے اٹھا ہے اس کا انقلاب. کون سا؟ انقلاب شعور. یہاں سے اٹھا ہے انقلاب شعور. اور پھر اس کو جب میچور کرتا ہے اقبال، اختتام کی جانب آ رہا ہوں، جب اقبال اس کو میچور کرتا ہے یہ جو ذات کا دھوکہ ہے، تو پھر آپ ایک لمحے کے لیے دیکھیے سر، اس شعور کا ایک جز ہے عقل. اور اللہ نے کہا میں نے خیر اور شر کو تخلیق کیا. کیوں کیا؟ اللہ کہتا ہے تمہاری آزمائش ہو. اگر عقل خیر سے منسلک ہوگی تو کہا جائے گا عقل خیر. اگر عقل شر سے منسلک ہوگی تو کہا جائے گا عقل شر. اقبال نے ہمیشہ عقل خیر کو پروموٹ کیا. کس عقل کے خلاف کہا؟ عقل شر. کون سی عقل شر؟ کون سی عقل شر؟ کہ عقل ایار ہے، 100 بھیس بدل دیتے ہیں، کہ ہر زمانے میں بھیس بدل کر آتے ہیں. لات منات ہر زمانے میں. آج لات منات ایبسنٹ نہیں ہے. یہ جو اقبال نے کہا اس کو پھر اقبال آگے لے کر گیا. کہاں؟ سورہ شمس. اور سورہ شمس کی آیات 7 سے لے کر 11 کیا ہے اس میں؟ سر ان 3 سوالوں کا جواب ملے گا آپ کو جو ہم نے شروع میں کہا تھا نا، کہ جس شعور میں انقلاب نہیں ہوتا وہ شعور کیسا ہوتا ہے، اور جس میں انقلاب ہوتا ہے وہ شعور کیسا ہوتا ہے. اور انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ان 3 سوالوں کا جواب ان آیات میں اللہ نے ان آیات میں دیا ہے.
اور اقبال اس کا بار بار سورہ شمس کا حوالہ دیتا ہے اپنے کلام میں. کیا کہتا ہے ان آیات میں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ جو انسان ہے نا، اس کا ظاہر باطن، یہ جو انسان کا نفس ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو ذات ہے، اس کو بڑے توازن سے استحکام دیا ہوا ہے. اور جس نے اپنی شخصیت کی، نفس کسے کہتے ہیں؟ ظاہر باطن کی شخصیت، ظاہر بھی اور باطن. اور جس نے اپنی شخصیت کی پرورش کر لی، اپنی شخصیت کو پروموٹ کر لیا، ڈیولپ کر لیا، وہ مراد پا گیا. اللہ نے کہا ہے کیا کہ ہم نے استحکام دیا ہے، رکنا یہاں نہیں ہے. اس استحکام سے فلائٹ آگے کو لینی ہے. کیوں آگے کو لینی ہے؟ کہ منزل ذرا دور ہے. کیا؟ دلوں کو جیتنے کی منزل ہے، کائنات کو تسخیر کرنے کی منزل ہے. انسان کے سامنے دو ہی منزلیں ہیں، ایک دلوں کو جیتنا اور ایک کائنات کو جیتنا. باقی کیا ہے؟ باقی کیا ہے زندگی؟ مقصد کیا ہے؟ کیا کہا اقبال نے کہ جس نے پروموٹ کر لیا، نشو نما کر لی، مرادیں پا گیا. اور جس نے اس کی نشو نما نہ کی، وہ مٹی میں رک گیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا. جس میں انقلاب نہیں ہوتا وہ نامراد رہ گیا. وہ ہے شوق. جس میں انقلاب آ گیا وہ مرادیں پا گیا. اور کیسے حاصل کر رہا ہے؟ اقبال کہتا ہے قرآن میں ہو متصل. ایک ہی راستہ ہے انقلاب شعور کا. اور تب پھر اقبال کنکلوڈ کرتا ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ این شعورست، این شعورست گوئیوں کے نزد و دور. کہ یہ جو نزد و دور کو تم بات کر رہے ہو، ڈسٹینس لیس کی بات کر رہے ہو، ڈیوریشن لیس کی بات کر رہے ہو، یہ جو سارا جہان ہے یہ تو تمہارے شعور کے اندر ہے. تمہارا شعور اس وقت تک کہ جب تمہارے شعور کی صلاحیتیں زندہ اور توانا رہیں گی. اور پھر اقبال کہتا ہے کہ معراج چیست، معراج کیا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے معراج کیا ہے عام انسان کی. تو اقبال کہتا ہے معراج چیست، معراج کیا ہے؟ انقلاب اندر شعور. کہ شعور میں جو انقلاب ہے، ایکسلنس اپون ایکسلنس، ایکسلنس آفٹر ایکسلنس، پھر ایکسلنس 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 ایکسلنس، یہ معراج ہے. معزز حاضرین، یہ ہے وہ کچھ جو مجھے تھوڑی سی سمجھ آ سکے جو اقبال نے کہا. آپ کا بہت شکریہ.